ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور روایت بھی ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی قسمت لکھا کے آتا ہے، جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے نہ تو اس کو اس سے کم ملتا ہے نہ زیادہ مل سکتا ہے، لیکن دعاؤں کی وہ تاثیر ہے، دعاؤں میں وہ اثر ہوتا ہے جو انسان کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں محنت مشقت کی ہے تو اور دعائیں بھی مانگی تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے۔ جب کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو ہے عقیدہ ہے دواؤں پر ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ یہ بول دیتا ہے کہ اب ان کا علاج دواؤں سے نہیں دعاؤں سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یقین بھی پھر جو ہے دعاؤں پر ہی منحصر ہو جاتا ہے۔ اسی پر ہم آج بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں دعا اور دوا میں۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے۔ مفتی صاحب، آج میں چاہوں گا کہ جو دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے اس پر آپ جو ہے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کرنے کا حکم فرمایا اور دعا کو قبول کرنے کا ہم سے وعدہ بھی فرمایا۔ دعا کرنے کی اللہ تعالی نے مکمل طور پر اور مطلق اجازت عطا فرمائی ہے اور دعا کو قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے، لیکن دعا اس وقت اثر انداز ہوتی ہے، دعا کی تاثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم دعا کے آداب کو اور اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو شرائط مقرر کیے ہیں وہ شرائط کا جب ہم پاس لحاظ رکھتے ہیں، اس کے آداب کا جب ہم خیال کرتے ہیں تو ایسے وقت دعا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دعا درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو دعا کی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے اور دعا کی اثر انگیزی کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کے آداب اور اس کے شرائط کا پورا لحاظ رکھیں۔ تو دعا کے تاثیر کے آداب اور شرائط میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو یقین ہو کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ بے شک اگر یقین نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوگی جب بندے کی اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو اور اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور میری دعا کو سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، دعا کی مقبولیت کے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے اور دعا کے موقع پر عاجزی، انکساری اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اور اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہوئے اور ایک دعا کو دو تین مرتبہ مختلف کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، اس طرح جب ہم دعا کرتے ہیں یعنی ہماری ضرورت کا اظہار پورے طور پر ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا کی تاثیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرنے کے شروع میں اور آخر میں درود شریف کا اہتمام کر لیں، عدد میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا کم سے کم ایک مرتبہ شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی دعا کی اثر انگیزی ظاہر ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں کچھ کالرز کو، دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، ان کی کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں شیبہ بول رہی ہوں بریلی سے۔ جی
جی میرے دو سوال ہیں یہ. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو کارچوبی ہوتی ہے اس کے ہم ڈیزائن بناتے ہیں, تو اس میں اب آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ مور بنانا ہے اور یہ زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے اسلام میں مطلب بنا سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے, میری ممی کے پیر بہت زیادہ سن رہتے ہیں اور ان کے پیر بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں, گرمیوں میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں پیر. جی. کچھ دوائی وغیرہ کری ہے آپ نے والدہ صاحبہ کے لیے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, مطلب ان کے پیر بالکل سن ہی رہ جاتے ہیں. ان کی شوگر ہے تو اس وجہ سے زیادہ سن رہتے ہیں. ابھی تو شوگر نارمل بھی چل رہی ہے پھر بھی ان کے پیر سن جھنجھاٹ رہتی ہیں, زیادہ چل لیتی ہیں تو پیر بالکل کپا جاتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. کال رکے گا. جی مفتی صاحب, یہ جو بریلی سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جیسے کارچوب جو دردوزی کا کام ہوتا ہے, کارچوب کرتی ہیں تو اس میں ڈیزائن میں مور بنانے کو آتا ہے کڑھائی کے لیے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں کسی پرندے کی یا کسی جانور کی تصویر بنانا پڑے, کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی جانور کی تصویر بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہو اور اس کو قابل احترام مقام پر رکھا نہیں جاتا ہو اور اس کو استعمال میں لایا جاتا ہو, جس طرح لباس پر وہ تصویر اتار رہے ہیں اور لباس کو استعمال میں لایا جاتا ہے, تو یہ قابل احترام مقام پر نہیں ہے, لہٰذا شرعی اعتبار سے اس میں گنجائش ہوگی. اگر اس کو قابل احترام مقام پر رکھ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کی والدہ صاحبہ کے پیر جو ہیں وہ سن رہتے ہیں, شوگر کی پرابلم تھی لیکن ابھی شوگر جو ہے نارمل ہے, وقت کوئی سا بھی ہو, سیزن کوئی سا بھی ہو, سردی گرمی برسات, ہر وقت جو ہے وہ سن رہتے ہیں. اس کے لیے کیا کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ اس کے لیے والدہ صاحبہ کو آپ یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اتراکھنڈ سے بات کر رہی ہوں, میرا نام ادیب نساء ہے. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ میں 9 مہینے سے میرے آدمی بہت پریشان ہے جی کام کے لیے. کام اب دلی میں چالو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں سلائی کا کام, جی لیکن اس مہینے میں وہ کام چالو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ یہ شوہر جو ہے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, سلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو مطلب ان کا پوچھنے کا مطلب یہ کہ اس مہینے میں وہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ جی ویسے کاروبار کے سلسلے میں ایسا کوئی شرعی اعتبار سے وقت یہ مہینہ مقرر نہیں ہے. جب بھی آپ اس کو مناسب سمجھیں اپنی ثواب دید سے اس کو شروع کر سکتے ہیں. اگر اس مہینے میں اگر شروع کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال سفر کے مہینے سے متعلق ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے اور سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. اس طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی خیال ہم کو اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرتا ولا حامتا ولا صفرا. نہ کوئی بیماری متعدی خود سے ہوتی ہے اور نہ بدشگونی جیسی کوئی چیز ہے اور نہ حامہ کوئی پرندہ ہے, نہ الو کی کوئی حقیقت ہے, نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے.
ولا سفرا، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو جتنے بدشگونی کے ذرائع تھے، مواقع تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدشگونی کے مواقع کی نفی کر دی اور ارشاد فرما دیا کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نفع پہنچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، نقصان پہنچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور بہتر طریقے سے، جائز طریقے سے کاروبار شروع کریں، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کاروبار کو آگے بڑھاتے رہیں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کاروبار میں خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بریلی شریف سے بول رہا ہوں، حاجی ناصر بیگ۔ حاجی ناصر بیگ جی، سوال پوچھیے اپنا۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے اور 1 مہینے میں میں اپنے کاروبار سے بہت پریشان ہوں۔ لگ بھگ سال بھر سے میرا کام اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہ لگتا ہے کہ بس کہیں چلے جاؤ، یہ بچوں کو چھوڑ کے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ جی، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو نا؟ جی 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 جی، پروگرام دیکھتے رہیے، مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور جو مشورہ دیں اس پر عمل کریں گے، وہ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی مفتی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے سب سے پہلے تو بھائی صاحب کو چاہیے کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں جس طرح وہ کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تھے تو اب لازمی طور پر 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر کے سارے افراد کو بتائیں کہ وہ بھی 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس کے علاوہ جب بھی گھر میں داخل ہو رہے ہوں اس وقت سورہ اخلاص پڑھیں، سلام آواز سے کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بآواز بلند کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص بھی 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ دن میں، رات میں، جب بھی فرصت ہو روزانہ 101 مرتبہ یا رزاق یا وہاب کا ورد رکھیں اور بتائی ہوئی دوسری باتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالی خیر اور برکت عطا فرمانے والا ہے۔ جی آمین، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، اسما بیگم میرا نام۔ جی، میرے 4 سوال ہے جی۔ بچہ 6 مہینے کا ہے، بخار بہت ہے بچے کو، اس کی دعا بتائیے۔ پھر بولتے تھے وہ 12 بجے مفتی صاحب بولتے مستفیل اسباب پڑھنے کا، وہ کتنے دن پڑھنا وہ بتائیے۔ میرے 2 بچے ہیں، بہت لڑ لیتے، اس کے واسطے دعا بولیے ذرا۔ 2 بچے آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں؟ ہاں بہت، دونوں بہنا بہت لڑ لیتے، اس کے لیے دعا بتائیے ذرا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، کیا جواب دینا چاہیں گے، کیا دعا بتائیں گے آپ؟ بخار کے سلسلے میں یہ دعا طاق عدد میں پڑھیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ یہ حدیث پاک میں وارد دعا ہے۔ اس دعا کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کسی بھی طاق عدد میں پڑھ لیں، اور دعا کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جس بچے کو بخار ہے اس پر یہ دم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ جی، اور جو بچے شرارت کر رہے ہیں، بچے تو شرارت کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ہمارا بڑوں کا کام یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر امپرومنٹ اور سدھار پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں، یا ودودو یا سلامو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی
بچہ پڑھنا چاہے اپنی سہولت سے بچہ یا ودودو یا سلامو پڑھتا رہے. جی اور کچھ سوال تھا؟ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں سورت گڑھ سے بول رہی ہوں. میرا نام تبسم ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سورت گڑھ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے پلکوں کے بال جھڑ رہے ہیں دھیرے دھیرے. جی اور کوئی سوال؟ جی انہیں کھجلی بہت پریشان کرتی ہے. 6-7 مہینے سے بہت پریشان ہے وہ. جی انہیں ایک بار کوئی مرض ہو جاتا ہے تو جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے, چاہے کتنی دیر آپ کوشش کر لو. آپ کے شوہر کو کھجلی ہے جی تو اس کی کچھ دوائی وغیرہ آپ نے لی, بام وغیرہ لیا کچھ؟ بہت انہوں نے علاج کیا. جی ہر ایک چیز کا انہوں نے, ہر ایک میڈیسن انہوں نے آزما چکے ہیں وہ. جی کوئی آرام نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے, کیا دعائیں بتانا چاہیں گے؟ کھجلی کے لیے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 11 مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد. روزانہ فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً 11 مرتبہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس طرح پڑھیں. پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر مل لیں, خاص طور پر اس مقام پر جہاں پر کھجلی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اور پلکوں کے بالوں کے بارے میں کوئی بات کچھ کہہ رہے تھے, سمجھ میں نہیں آئی. جی پلکوں کے بال جو ہے ان کے جھڑ رہے ہیں. پلکے جیسے پلکوں کے بال جھڑ جاتے, پلکیں جھڑ جاتی نا, اس کے لیے کیا کریں گے؟ جی 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 ہاں, اس کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس آیت کریمہ کو 3 بار یا 5 بار پڑھیں. پڑھ کر دم کریں, ہاتھوں پر پھونک کر آنکھوں پر پلکوں پر پھیر لیں. جی کتنے ٹائم پڑھنا وہ بھی بتا دیجیے مفتی صاحب. جی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ طاق عدد میں پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی لوہردگا ضلع سے کڑو سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. میرے گھر میں نا میرے ابو لوگ کتنا بھی مطلب اچھا کام ہاتھ میں آتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, اور پلس میری امی بہت بیمار رہتی ہے. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ نہیں, بس ان کا کام اچھا سے چلے, ان کے ہاتھ میں کام آ کے اور پھر سے مطلب چھوٹ جاتا ہے, من بھی نہیں لگتا ہے کام کرنے میں. ٹھیک ہے, اور والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب رہتی ہے؟ ہاں امی کا ہمیشہ طبیعت خراب رہتا ہے, کبھی ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی والدہ صاحبہ کی جو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کے لیے یا شافی یا سلامو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتائیں. یا شافی یا سلام, یا شافی یا سلام, اس طرح 21 مرتبہ پڑھیں. جی اور کاروبار اور کام کے سلسلے میں جو سوال کر رہے تھے اس کے لیے ان کو بتائیں کہ روزانہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح 1 مرتبہ اور شام میں 1 مرتبہ پڑھ لیں. صبح شام 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں, اور اس ورد سے پہلے اور اس کے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حمید پور سے بات کر رہے ہیں, شہناز بیگم. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں, یہ میرے آنکھوں میں جو بہت کھجلی ہوتی ہے
और कभी कभी धुंधा भी दिखने लगता है। जी डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये बताया था कि तुम्हारे जो है शुरुआत हो रही है उसकी मोतियाबिंद की, तो कोई दवा बता दीजिए मौलाना साहब। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? इनको मोतियाबिंद की शिकायत हो रही, जैसा कि डॉक्टर ने किसी ने मशवरा आप इनको दिया। डॉक्टर के पास इलाज करवाते रहें, जैसा कि डॉक्टर ने मशवरा दिया उसके मुताबिक इलाज करवाते रहें और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते रहें। उसके साथ साथ ये दुआ 3 बार 5 बार या 7 बार पढ़ें। जब भी आप पढ़ें ताक अदद में पढ़ लें, पढ़कर हाथों पर फूंक कर आँखों पर हाथ फेर लें। अल्लाहुम्मा मत्ति'नी बिस्सम'i वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्ति'नी बिस्सम'i वल बसर, इस तरह पढ़ें। इसके अलावा जब भी अज़ान हो रही हो तो अज़ान के वक्त जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनेंगे मुअज्जिन साहब से, तो आप भी वैसे अज़ान का जवाब तो देना ही है, अज़ान का पूरा जवाब दें। जैसे जैसे मुअज्जिन साहब अज़ान कह रहे हैं वैसे वैसे आप भी उनका जवाब देते रहें। और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जब मुअज्जिन साहब पहुँचेंगे तो उसका भी आप जवाब देते हुए अल्लाहुम्मा मत्ति'नी बिस्सम'i वल बसर कहते हुए दोनों अंगूठों को बोसा लें, बोसा लेकर अंगूठे अपनी आँखों पर फेर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं अर्शिया बात कर रही हूँ गाजीपुर से। जी सवाल पूछिए अर्शिया साहबा। जी मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब ने एक मतलब एक आती है अहदनामा चीज, उसको कब्र में रखने के लिए बोला था, उसकी क्या अहमियत है कब्र में रखने की? अहदनामे को? जी जी। और एक दूसरा सवाल मेरा ये भी, दुआ की जैसे आज मौजू आपने लिया था, दुआ की कबूलियत की वो कौन कौन सी औकात है जिसमें दुआ कबूल होती है, मकबूलियत? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब आप देना चाहेंगे दोनों सवालों के? अहदनामे का मतलब ये है कि कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मुताल्लिक़ जो खुसूसी आयात मुबारका हैं, ख़ास तौर पर जिसमें मुसलमानों के अक़ीदे को बताया गया है, उन आयात पर मुश्तमिल और इसके अलावा अल्लाह की बारगाह में जो दुआएं हैं उन दुआओं पर मुश्तमिल एक मजमुआ है जिसको अहदनामा कहा जाता है। तौहीद और रिसालत की गवाही भी है, अल्लाह की बारगाह में मुख्तलिफ़ किस्म की गुजारिशात हैं, दरख्वास्तें हैं, गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़िक्र, आयात कुरानिया और मासूर दुआओं पर मुश्तमिल ये होता है जिसको अहदनामा कहा जाता है, दुआओं का मजमुआ। तो फ़ुक़हाए किराम ने इस बात की गुंजाइश बताई है कि अगर कोई बरकत के हसूल के लिए क़ब्र में अहदनामा रखवाना चाहता है तो वो इस तरह कोई वसीयत भी कर सकता है, और वरसा भी अगर बरकत के हुसूल के लिए क़ब्र में अहदनामा रखना चाहें तो शरअन फ़ुक़हाए किराम ने इसकी गुंजाइश बताई है। जी लिहाजा इस पर अमल किया जा सकता है। अब रहा ये मसला कि दुआओं की कबूलियत के औक़ात क्या हैं, तो मुख्तलिफ़ औक़ात अहादीस शरीफ़ा की रोशनी में बताए गए हैं। जैसे फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मकबूल होती है, और मगरिब और असर और मगरिब के दरमियान, ख़ास तौर पर मगरिब का वक्त शुरू होने से कुछ पहले ऐन गुरूब आफ्ताब का वक्त और उससे कुछ पहले का वक्त, इस वक्त भी दुआ मकबूल होती है। अज़ान और इक़ामत के दरमियान की दुआ मकबूल होती है, और दुआ जब हम कर रहे हों तो उस वक्त दुरूद शरीफ शुरू और आखिर में पढ़ लेते हैं, तो शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से भी दुआ मकबूल होती है। इसके अलावा जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में दुआ मकबूल होती है। अब वो घड़ी कौन सी है उसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें बताई गई हैं। एक बात यह है कि ख़तीब साहब मिंबर पर चढ़ने के बाद से नमाज ख़त्म करने तक का
جو وقت ہے اس وقت دعا مقبول ہوتی ہے، یا 2 خطبوں کے درمیان خطیب صاحب جب ممبر پر بیٹھتے ہیں اس وقت دعا مقبول ہوتی ہے، یا جمعہ کے دن عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کے وقت میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح تہجد کے وقت دعا مقبول ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اوقات بتائے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر اس وقت دعا کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ خطبے میں خطبہ اولیٰ کے بعد جب بیٹھتے ہیں خطبہ ثانی سے پہلے اس وقت دعا مانگنا چاہیے، دعا قبول ہوتی، چونکہ جو خواتین جو ہیں جمعے کی نماز نہیں پڑھتی تو ان کے لیے بھی وہ بتا دیجئے کہ وہ جمعے کی نماز میں کس وقت دعا مانگے۔ خواتین کے لیے 2 خطبوں کے درمیان خطیب صاحب جب بیٹھتے ہیں وہ موقع تو نہیں رہے گا، کیونکہ وہ لوگ جمعہ کے موقع پر حاضر نہیں رہتے، تو ان کے لیے جو دوسری صورت جمعہ کی بتائی گئی ہے کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو خواتین کے لیے مقبولیت کے وہ وقت ہوں گے، مقبولیت کی وہ گھڑی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور جو جمعہ کے علاوہ بھی جو دیگر اوقات روزانہ کے بیس پر بتائے گئے ہیں ان کا خواتین کو خیال رکھنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم لوگ بلرام پور سے بول رہے ہیں، یوپی بلرام پور۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سر ہمیں ہمارے گھر میں تھوڑا بہت دقت یہ ہو رہا ہے، روزی لڑائی ہوتا ہے شوہر میں، ہم سے پٹری نہیں کھاتی ہے۔ روز لڑائی ہوتی ہے؟ جی شوہر سے ہم سے بات پہ لڑائی ہوتی ہے، اور گھر میں روزی کا بھی کوئی دستخط نہیں لگتا۔ ہم نے ایک دکان کھولا ہے، اس میں چلنے میں بھی دھیما چل رہا ہے اس وقت، تو کوئی روزی کا ذریعہ نہیں ہو رہا سر۔ پریشانی گھیرے ہوئے ہیں، 2 بچے ہیں اس میں بھی الجھے رہتے ہیں ہم لوگ۔ جی اور سر کیا دقت ہے، آخر خوشی کا بھی نہیں نظر آتا ہے، پر ہمیں سب پریشان رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب جو ہے جواب دیں گے اس اور جو دعائیں بتائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے جھگڑے بھی دور ہو جائیں گے اور خیر و برکت بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ کا؟ لڑائی جھگڑے کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کو حسن سلوک، نیک برتاؤ، پیار محبت کے رشتوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور لڑائی کسی بھی صورت میں فائدہ مند نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ ہر کوئی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دے تو لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یا ودود یا سلامو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں ہے، جیسا بھی آپ بہتر سمجھیں، چلتے پھرتے یا بیٹھے بیٹھے، دکان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ودود یا سلامو، یا ودود یا سلامو، اس طرح پڑھتے رہیں۔ اور گھر میں خیر و برکت کے لیے اور تجارت جو آپ نے دکان لگائی رکھی ہے اور اس میں خیر و برکت آپ چاہتی ہیں تو اس کے لیے یا رزاق یا وہابو، یا رزاق یا وہابو پڑھیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یا رزاق یا وہابو، اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ان اسماء الہیہ کی برکت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم مہاراشٹر سے بول رہے ہیں، ناہید۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ مطلب آج شادی کو 19-20 سال ہو رہے ہیں، لیکن شوہر جیسے کہنا نہیں مانتے، کوئی اچھی بات بھی بولے تو نہیں سنتے ہیں، اور ہم دونوں کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ٹینشن لیتی ہوں، جس کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے سر میں بہت درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے، کیا دعائیں بتانا چاہیں گے آپ؟ دونوں کے درمیان محبت کی کیفیت پیدا ہو، اس نیت سے آپ یا ودود یا سلامو پڑھتی رہیں
اور اگر شوہر بھی پڑھتے ہیں آپ کے کہنے پر تو ان کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں. یا ودود یا سلامو، یا ودود یا سلامو روزانہ 101 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام عشاء کی نماز کے بعد یا ودود یا سلامو روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. جی، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ اسی ٹینشن کی وجہ سے جو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اس کے لیے کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی بتا دیں آپ. اس کے لیے آپ سب سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس طرح کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ آپ جاری رکھیں، اور تھوڑی بہت شوہر کی طرف سے کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو نظر انداز بھی کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کا حکم ہم کو شریعت مطہرہ نے بھی دیا ہے، اور کوئی ایسی واقعتاً بات ہو جائے تو پھر گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کا ورد رکھیں. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ذہن کو ایک قسم کا سکون مل جاتا ہے. جو ڈپریشن کا آپ شکار ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی درود شریف کی برکت سے وہ کیفیت بالکل ختم ہو جائے گی. آپ اپنے طور پر 100 مرتبہ 200 مرتبہ یا جیسا بھی آپ بہتر سمجھتی ہیں درود شریف کو اپنا ایک معمول بنا لیں. جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد سالار بڑا اورنگ آباد سے. جی محمد سالار صاحب، جی سوال پوچھیے. سر سوال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی سے پریشان ہے. کوئی گھر سے پریشان ہے تو کوئی گھر والوں سے پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے تو جس کو نوکری ملتی ہے اس میں کام کا زیادہ ٹینشن ہے اس لیے وہ پریشان ہے. تو ایسا کوئی جنرل وظیفہ یا ایسی کوئی دعا بتا دیجیے کہ ہر کام آسان ہو جائے انسان کے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. صحیح بات ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنی جگہ پہ پریشان ہے، تو اس کے حل کے لیے دعائیں ہیں، وظیفے ہیں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. جی مفتی صاحب، سالار صاحب کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نظام بنائے رکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. یہ دنیا میں نظام ہی اس طرح بنایا گیا ہے، اور اگر مکمل طور پر راحت مل جائے، ہر طرح سے سکون مل جائے، تو آدمی مختلف قسم کے غلط کاموں میں اور مختلف قسم کی خرابیوں میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے اپنا یہ طریقہ بنائے رکھا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے ایسے وقت جب کہ ہم پریشان ہیں اللہ سے لو لگائے رکھیں، اور پریشانی میں ہی آدمی اپنے خدا کو یاد کرتا ہے. راحت اور سکون میں لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں، پریشانی میں ہی لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں. تو ایسے وقت جب کہ ہم مختلف طریقوں سے پریشان ہیں، اللہ کو یاد کریں، 5 نمازوں کا ہم اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ایک جوڑ اور ایک لگاؤ اللہ کی بارگاہ سے لگا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یا حل المشکلات پڑھتے رہیں، روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ جیسا بھی سہولت ہو. یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ ضرور بندوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اور مفتی صاحب جواب دینے کے لیے. اور محمد صالح صاحب، مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب نے جو آپ کو دعا بتائی ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں، مصرف بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیں. ہماری اہلیہ کو شوگر ہے قریب 5-6 سال سے. جی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ شوگر کے بارے میں پوری طریقے سے جو بھی اللہ کے اس میں رہتے ہوئے جو بھی دعائیں ہیں وہ اس پر وضاحت کریں. تو دوائی آپ ان کے لیے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ علاج کر رہی ہیں اپنا نہیں کر رہی ہیں؟ 5-6 سال سے شوگر ہے. ان کی دوائی پورے 5 سال سے برابر ہو رہی ہے لیکن شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہو پاتی. ٹھیک، پروگرام دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟
دوائی کا سلسلہ جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی چیز کھا یا پی رہی ہوں تو اس سے پہلے ھذا ملح اجاج پڑھ لیں. ھذا ملح اجاج، ھذا ملح اجاج. اس طرح 1 بار یا 3 بار یا 7 بار جیسا بھی پڑھ سکتے ہیں. طاق عدد میں پڑھ لیں گے تو بہتر ہے. پڑھ کر کھا لیں پی لیں. اور ہر وقت چاہے آپ گھر میں کچھ کھا پی رہے ہوں یا کہیں دعوت میں کسی تقریب میں گئے ہوئے ہوں یا باضابطہ دستر پر بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے ہوں یا پان وغیرہ کھا رہے ہوں، چائے پی رہے ہوں، کسی بھی چیز کو جب کھاتے ہوں یا پیتے ہوں تو اس سے پہلے اس کو 3 بار یا 5 بار ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مبارک کی برکت سے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بدائیوں سے بول رہے ہیں. بدائیوں سے؟ جی جی سوال پوچھے اپنا. جی ہمیں پوچھنا ہے، وہ سورۃ طٰہٰ بتائی تھی شادی کے لیے، تو وہ 1 بار پڑھنی ہے کئی دفعے پڑھنی ہے؟ سورۃ طٰہٰ بتائی تھی، شادی آپ کی نہیں ہو رہی ہے. جی ٹھیک، کتنی بار پڑھنا یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کاجل پہ سورت بتائی تھی پڑھنے کے لیے. جی کاجل کے اوپر سورت بتائی تھی پڑھنے کے لیے. کاجل کے اوپر؟ جی کاجل کے اوپر سورت بتائی تھی، پڑھ کے پھونکے اس کے بعد کاجل لگائیں. جی جی ٹھیک ہے، دونوں سوالوں کے جوابات لے رہے تھے. بہت بہت شکریہ بدائیوں سے کال کرنے کے لیے. اور سلما کے معنی معلوم کرنے ہیں. سلما کے؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے آپ؟ رشتے کے لیے سورہ قصص کی آیت کریمہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس طرح 21 مرتبہ روزانہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور کاجل پر کوئی صورت پڑھنے کے لیے بتائے تھے تو وہ کس مسئلے کے لیے بتائے تھے، وضاحت کی جائے تو پھر اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. جی اور مفتی صاحب انہوں نے سلما کے معنی پوچھے ہیں، مفہوم پوچھے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیں. سلما کے معنی سلامتی کے ہیں، سلامتی والی، امن و سلامتی والی، اس طرح کے معنی سلما کے آتے ہیں. اور یہ اچھا نام ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سورت سے بول رہی ہوں. سورت سے بات کر رہی ہیں. جی سوال پوچھیے. میں سوال تو وہ 2-3 سوال ہے. جی میرے ہسبینڈ کی روزی نہیں ہے جی اور میرے بچے بھی ذرا ہمارے کہیں میں نہیں ہے. ایک تو 15 سال کا ہے اور ایک 24 سال کا ہے. 14 سال کا 15 سال کے 2 بیٹے ہیں. ہاں 2 بیٹے ہیں. آپ کا کہنا نہیں سنتے، کہنا نہیں مانتے؟ کہنا نہیں مانتے اور موبائل کھلا کرتے. یہ میرے ہسبینڈ کی روزی نہیں ہے. جی 2 سوال ہیں آپ کے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سورت سے. جی مفتی صاحب دونوں سوالوں کے جوابات کیا دینا چاہیں گے، کیا مشورے دینا چاہیں گے، بتا دیجیے. بچوں کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اس طرح بچوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں. اور آپ بھی بچوں کی سدھار کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیے. اس کے علاوہ شوہر کا جو کام ہے اس سلسلے میں خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں اور گھر کے سارے افراد 5 نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. روزانہ کم سے کم 1 رکوع ہی صحیح قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی کر لیں.
کم سے کم ایک صفحہ ہی صحیح قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اور گھر میں نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کا جی میں مارک سے بول رہا ہوں، عبین احمد خان۔ جی مولانا صاحب جنازے کی جو نماز ہے لوگ اکثر چپل پہن کر پہنتے ہیں یا پھر ایسے پڑھ لیتے ہیں، کھلی سر پڑھتے ہیں، تو یہ نماز ہو جائے گی جنازے کی؟ جنازے کی نماز؟ ہاں جی ہاں، لوگ اکثر چپل پہن کر پڑھتے ہیں نماز کو، چپل پہن کر نماز پڑھتے ہیں یا پھر چپل کے اوپر کھڑے رہ کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کیا صحیح نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک۔ اور مولانا صاحب میرا دوسرا سوال یہ کہ اثر کی نماز اور ظہر کی نماز خاموش رہ کر کیوں پڑھائی جاتی، مطلب خاموشی کے ساتھ پڑھتے ٹھیک، تو اس کے وضاحت فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ نماز جنازہ پڑھتے وقت اگر چپل پہنے ہوئے ہوں اور چپل کو کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو، تو ایسے وقت نماز جنازہ پہننے کے موقع پر چپل پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر گندگی لگی ہوئی ہو، چپل ناپاک ہو، تو ایسی صورت میں چپل یا جوتا جو بھی ہے اگر ناپاکی اس کو لگی ہوئی ہو تو اتار کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور ظہر اور عصر میں جو تلاوت آہستہ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آہستہ تلاوت کر کے ہم کو بتلایا ہے، اسی لیے ہم سنت کی پیروی میں آہستہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال کو رکھا ہے اور رات میں جمال کو رکھا ہے، تو دن میں چونکہ جلال ہے اور ظہر اور عصر یہ دن میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، اس وجہ سے دن میں اللہ کے جلال کے پیش نظر آواز کو آہستہ اور پست کر کے تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رات میں اللہ کا جمال ظاہر ہوتا ہے، رات جمال الہی کا مظہر ہے، اسی وجہ سے رات کی نمازیں یعنی فجر جو دن طلوع ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے اور مغرب عشاء، ان نمازوں میں آواز بلند تلاوت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ حیدرآباد سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرے بڑے بچے کا نام زبیر احمد ہے۔ جی بڑے بچے کا نام زبیر احمد ہے، ان کے نام کے معنی پوچھنے کا تھا، اور وہ بچہ ہے نا راتوں میں ذرا سوتا نہیں رات میں۔ ٹھیک، اچھی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب ان کا بیٹا جو ہے بچہ جو ہے رات میں سو نہیں پاتا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ زبیر احمد بہت اچھا نام ہے، صحابی رسول کا نام بھی ہے یہ، تو اس میں بڑی برکت ہے، آپ نام کی حد تک بالکل فکر مند نہ ہوں۔ اور بچہ رات میں نہیں سوتا تو اس سلسلے میں اگر بچہ خود تلاوت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو بچے کو بتائیے کہ رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو جائے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر سو جائے۔ اور اگر بچہ نہیں پڑھ سکتا، چھوٹا ہے، تو جتنا بھی پڑھ سکتا ہے بچے کو پڑھنے کے لیے آپ ہدایت دیں، اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، آپ نے عمر تو بتائی نہیں بچے کی عمر کیا ہے، تو ایسی بچہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو ایسی صورت میں آپ پڑھیں، بچے کی طرف سے پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سدوسی سے بول رہی ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں بہت، جی رشتے بہت آ رہا ہے ماشاء اللہ، لیکن کوئی رشتہ مکمل نہیں بیٹھ رہا ہے، اتنے پریشان ہیں، جی اور جس کو ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتا، جسے ہم نہیں چاہتے ہیں وہ وہاں سے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اتنے پریشان ہیں کہ بہت زیادہ ہے، آتے ہیں ناشتہ پانی کرا اور چلے جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملتا صحیح سے۔ ٹھیک، اب یہ مولانا صاحب نے پڑھنے کو بھی صورتیں بتا دی ہیں، وہ بھی پڑھ رہی ہوں، عمل کر رہی ہوں، اور مطلب ماشاء اللہ کوئی رزلٹ صحیح نہیں مل رہا، ٹھیک کیا ہے، کروں، بہت پریشان بہت ہے۔
پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مفتی صاحب آپ کو مشورہ دیں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے جو رشتے صحیح آ رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک رشتہ جو ہے صحیح پکا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، ان کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے، یا کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو وہ بھی بتاتے ہیں آپ۔ جی یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کی شادیوں کو کس طرح آسان سے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ بہن صاحبہ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ بچی کو پڑھنے کے لیے بتائیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور رشتے کے سلسلے میں خاص طور پر دعا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور مجھے امید ہے محترمہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اس پر عمل کریں گے، یہ بیٹی سے کروائیں گے تو انشاءاللہ ان کا رشتہ ضرور پکا ہوگا اچھی جگہ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں جی۔ اور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میری ایک زمین ہے، ایک کیا مطلب گاؤں میں زمین ہے تو وہ بھائیوں میں اور چچا بابا میں مطلب وہ ہے کہ وہ بک نہیں پاتی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کے لیے این ٹائم تک ہی ہوتا ہے اور بک نہیں پا رہی۔ میرا خود کا گھر نہیں ہے کہ ہم کہیں گھر اپنا ہوتا تو پڑی رہتی زمین، اگر ہم خود کرائے پہ رہنے پریشانی کا وقت ہے کہ زمین نہیں بک رہی، اسی کو لے کے میرے میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث پر نہیں کرتے ہیں کہ کیا بحث کریں اس کے لیے۔ اب اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ اور میرے بچے نہیں ہیں، میری شادی ہو گئی، شادی مگر میری کافی عمر سے ہوئی شادی، مگر اللہ کو نصیب جب تھا تب ہوا، مگر میرے بچے نہیں ہیں، بچے کے لیے وہ پریشان ہے۔ دعائیں تو میں بہت کرتی ہوں مگر نہیں ہے، دوا کیا صحیح بھی ہے مگر نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ ہے؟ ایک یہ ہے، اور ایک ہے سوال کہ جو ہے میرے بھائی بہنوں میں بہت ہی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، مطلب میں کسی سے نہیں مل رہی اس ٹائم، مگر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہے اس چیز کا، اور ہم ملنا بھی نہیں چاہتے کہ جب ان لوگ کے ساتھ ملے یا کوئی دھوکے کی بات ہوئی تو ہمیں ہمیشہ ہم کو مایوسی ملی، دھوکہ ہی ملا، اس سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ نہیں دیکھیے محترمہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ اپنا فیصلہ جو ہے نہ سنائیں، مطلب یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب سے آپ بات کرنا چاہتی ہیں، مفتی صاحب اگر آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے اور پھر آپ بولیں گے ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا، کیونکہ جواب آپ نے خود بتا دیا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب جو آپ کو بتائیں، جو مشورہ دیں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کا اپنا گھر بھی بنے گا، آپ کا جو گاؤں میں جو زمین ہے وہ بھی بک جائے گی اور آپ کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے گا اور آپ کے بہن بھائیوں میں آپس میں ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے لکھنؤ سے۔ مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ کے سوالوں کا؟ جی، جھگڑے کا جہاں تک مسئلہ بتایا جا رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی سے بھی جھگڑا کرنا اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک بھائی بہنوں کی بات ہے تو بھائی بہنوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحیم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری رحمان کی طرف سے تحفہ ہے، تو اللہ کی جانب سے جو تحفہ ہے تو اس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ اس کو جوڑے رکھنے میں رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہو تو آپ اس کو نظر انداز کریں اور اپنی طرف سے پہل کو جاری رکھیں، اور اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملے گا، آپ کی عمر میں رزق میں برکت بھی ہوگی، اور دوسرے آپ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو آپ نے زمین کی بتائی، تو زمین کے سلسلے میں کوشش کرتے رہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے ظاہری اعتبار سے آپ معلوم کریں اور صحیح مشورہ لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور وظیفہ زمین کے سلسلے میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس طرح اس آیت کریمہ کو روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ آپ پڑھتی رہیں۔ جی
اور اولاد کا جو مسئلہ ہے، اولاد کے لیے علاج وغیرہ آپ نے بتایا کہ علاج کروایا، علاج کے سلسلے کو جاری رکھیں آپ جہاں بھی مناسب سمجھتی ہیں، ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ 80 سال کی عمر میں جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے آپ کو نیک اولاد عطا فرمائی، نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ لہٰذا اس دعا کو آپ طاق عدد میں پڑھیں، 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ یا کم و بیش جو بھی آپ پڑھیں اس کو طاق عدد میں پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میسور سے بول رہے ہیں۔ جی سوال میرے کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ دعا بولے تھے نا سنگریلا سراتا وہ لکھ نہیں سکے، پھر ایک بار بول دینا۔ ٹھیک ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی، جی ہاں سانس لینے میں، اور جو پیریڈ ڈیٹ ہے نا اس میں تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں ہر مہینہ، تو کیا دعا پڑھنا ہے وہی بول دینا۔ ڈیٹ بھی چلا جاتا ہے بعد میں لیٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے کون سی دعا پڑھنا ہے بولنا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے میسور سے۔ جی مفتی صاحب دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ سانس لینے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے سنعیدها سیرتها الاولی، سنعیدها سیرتها الاولی، اس آیت کریمہ کو روزانہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اپنے چہرے پر اور حلق کی طرف پھیر لیں۔ اور پیریڈ میں جو ہر مہینہ تاخیر ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ ماہر امراض نسواں لیڈی ڈاکٹر کو، گائنیکولوجسٹ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ یہ سورہ 3 کی آیت کریمہ پڑھتے رہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس طرح 11 بار یا 21 بار دعا پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا۔ مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مفتی صاحب نے جو مشورے آپ کو دیے ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں اور جو وظیفے بتائے ہیں وہ آپ نے امید ہے کہ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کسی وجہ سے نوٹ نہیں کر پائے ہیں تو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارا پروگرام دعا اور دوا منڈے ٹو فرائیڈے، ہر پیر سے ہر جمعہ صبح 7:30 بجے شروع ہوتا ہے، تو پروگرام کا حصہ آپ جو ہے بن سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔